بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ چلے وَأَمَّا نُبُوَّتِ محمد علیہ السلام، رہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تین طرح سے استدلال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت پر۔ فرماتے فَلِأَنَّهُ ادَّعَى النُّبُوَّةَ وَأَظْهَرَ الْمُعْجِزَةَ، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر معجزہ ظاہر کیا، نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر معجزہ ظاہر کیا۔ یہاں پر اصل میں صغرا اور کبرا سے جو ہے ثابت کر رہے ہیں۔ صغرا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کبرا کیا ہے کہ معجزہ ظاہر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ظاہر کیا۔ اور جو معجزہ ظاہر کرے وہ نبی ہوتا ہے، جو معجزہ ظاہر کرے وہ نبی ہوتا ہے۔ نہیں، صغرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزہ ظاہر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزہ ظاہر کیا۔ اور کبرا یہ ہے کہ جو معجزہ ظاہر کرے وہ نبی ہوتا ہے، یا جو نبوت پر دلیل پیش کرے، دعوی نبوت پر جو دلیل پیش کرے وہ نبی ہوتا ہے۔ اب صغرا اور کبرا کو ملا کر حد اوسط گراتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ دیکھیں عربی کے اندر اس کو ہم فَلِأَنَّهُ ادَّعَى النُّبُوَّةَ وَأَظْهَرَ الْمُعْجِزَةَ، وَمَنْ أَظْهَرَ الْمُعْجِزَةَ فَهُوَ نَبِيٌّ، وَمَنْ أَظْهَرَ الْمُعْجِزَةَ فَهُوَ نَبِيٌّ۔ اب ہم جب حد اوسط گرائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعى النبوة وأظهر المعجزة، ادعى النبوة وأظهر المعجزة، یا تو ہم اس کا کبرا یہ لگائیں ومن اظہر المعجزة فهو نبی۔ اب وہ لفظ جو پہلے یعنی صغرا کے اندر بھی آ رہا ہے، کبرا کے اندر بھی آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں حد اوسط۔ لہذا ہم ادعى النبوة وأظهر المعجزة آگے ومن اظہر المعجزة اس کو گرا دیں گے، ہٹا دیں گے، تو پیچھے کیا باقی رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعى النبوة وأظهر المعجزة، ادعى النبوة وأظهر المعجزة، ومن يستدل على النبوة دلیل، یا ومن نہیں بلکہ پہلی ہی صورت جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گی،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعا النبوۃ و اظہر المعجزۃ ومن اظہر المعجزۃ علی دعوی النبوۃ، یہ درست رہے گا، ومن اظہر المعجزۃ علی دعوی النبوۃ یا ومن اظہر المعجزۃ علی نبوتہ فہو نبی۔ تو جب ہم ادعا النبوۃ و اظہر المعجزہ صغرا سے اور ومن اظہر المعجزۃ علی دعوی النبوۃ اس کو جب گرا دیں گے حد اوسط کو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ باقی رہے گا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ دلل کر رہے ہیں کہ یہ کبرا ایسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہے۔ فرماتے اما دعوی النبوۃ فقد علم بالتواتر، کہ صغرا کو ثابت کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو تواتر کے ساتھ منقول ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ثابت کرنے کی ضرورت کس چیز کو ہے؟ ثابت کرنے کی ضرورت اس چیز کو ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت پر کوئی دلیل بھی پیش کی ہے یا نہیں؟ تو اس کو یعنی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا ہے یا نہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے وَأَمَّا إِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ فَلِوَجْهَيْنِ، فرمایا کہ اور رہی بات معجزے کے ظاہر کرنے کی تو وہ دو طرح سے آپ کو ثابت کرتے ہیں، کہ دو طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ظاہر کیا ہے، معجزہ ظاہر فرمایا ہے۔ احدہما، پہلا طریقہ کیا ہے؟ انہ اظہر کلام اللہ تعالی وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضته بأقصر صورة منه مع تهالكهم على ذلك۔ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا کلام پیش کیا، ظاہر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنایا، اور اس کلام پاک کے ذریعے سے ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا، دعوت مقابلہ معارضہ دی گئی کہ جو لوگ عربی فصاحت اور بلاغت میں کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے، عربی فصاحت اور بلاغت میں کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے، ان لوگوں کو دعوت معارضہ، دعوت مقابلہ یعنی چیلنج کیا گیا کہ اس کے مقابل میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر لے کر آ جائے، یعنی اس کلام کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کا کوئی معارضہ یا کوئی مقابلہ پیش کر سکیں۔ ان کے ذہانت کا کیا انداز تھا اور ان کی کمال بلاغت کا، کہ ذہانت تو ان کے اندر اتنی تھی کہ ان کو اپنے گھوڑوں کے بھی 100 کی پشت تک نسب یاد ہوتے تھے، گھوڑوں کے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اپنے نسب تو پھر کس یاد کیوں نہیں ہوں گے، دور کی بات، گھوڑوں کے بھی نسب ان کو یاد ہوا کرتے تھے 100 کی پشت تک۔ یہ ان کی کمال ذہانت ہے، اور کمال بلاغت کا کہ فل بدی، کہیں بات نکلی کچھ ہوا، فل یعنی بیٹھے بیٹھے پہلے سے کوئی تیار کرنا، اصول اور قواعد کے تحت دیکھنا، کچھ نہیں، فل بدی بیٹھے بیٹھے ہی 40 50 100 تک اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی کمال بلاغت کا انداز تھا۔ ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کیا تھے؟
دنیا میں جنہیں امی کہا جاتا ہے وہ کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو، کوئی تعلیم دنیا میں حاصل نہ کی ہو، یعنی کسی سے شرف تلمذ حاصل نہ کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا کلام ظاہر کیا اور ایسا کلام پیش کیا کہ بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کو ان کو چیلنج کیا گیا، ان کو دعوت معارضہ دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابل پیش کرو، اور وہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے، اس کے مقابل کوئی کلام پیش کرنے سے عاجز ہو گئے، باوجود یہ کہ وہ اس بات پر بہت ہی حریص تھے۔ ان کی دلی خواہش تمنا یہ تھی کہ ہم جو ہے اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کر سکیں یا کچھ پیش کر سکیں، مگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حتی خاطروا بمہجتہم وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسیوف۔ فرمایا یہاں تک کہ یعنی ان کی شدید خواہش اور حرص تھی کہ ہم اس کا مقابلہ پیش کر سکیں، اس کے باوجود وہ اس کا مقابلہ نہیں پیش کر سکے، اس کے مقابل میں کوئی کلام نہیں لا سکے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو خطرات کے اندر بھی ڈالا مگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ زبانی مقابلے سے ہٹ کر یعنی حروف کے معارضے سے انہوں نے اعراض کیا اور تلواروں کے ذریعے مقابلے کی طرف چل پڑے، یعنی زبانی مقابلہ ہار گئے، زبانی مقابلہ نہ کر سکے تو پھر انہوں نے تلوار کے ذریعے سے مقابلے کی طرف پیش قدمی کی اور ادھر کا انہوں نے رخ کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگرچہ وہاں پر بھی ہار گئے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، پہلی دلیل جو دی ہے وہ کیا کہ ان کو چیلنج کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود ایسا کلام پیش کیا کہ جس کلام کے ذریعے سے، اور صرف یہ نہیں ان کو باقاعدہ چیلنج بھی کیا گیا، تو وہ اس چیلنج کا جواب دینے سے عاجز ہو گئے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں بلکہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، یہ کلام خالق ہے، مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي الْإِتْيَانُ بِشَيْءٍ مِّمَّا يُدَانِيهِ فَدَلَّ ذَلِكَ قَطْعًا عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَعُلِمَ بِهِ صِدْقُ دَعْوَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِلْمًا عَادِيًا لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية على ما هو شأن سائر العلوم العادية۔ فرمایا کہ اور کسی سے یہ بات منقول، ان میں سے کسی ایک سے بھی ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کی شدید خواہشات یہی تھیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، کسی ایک سے بھی کوئی ایسی چیز منقول نہیں ہے جو اس یعنی کلام اللہ کے قریب ہو سکے۔ مقابلہ تو دور کی بات، اس کلام اللہ کے مثل تو دور کی بات، اس کلام اللہ کے قریب بھی ہو سکے، کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے قریب بھی ہو سکے، ایسا بھی کوئی کسی سے کوئی کلام وغیرہ منقول نہیں ہے۔ جب ایسی بات ہے کہ کوئی کلام ایسا منقول ہی نہیں ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قطعی دلالت ہو جاتی ہے اس سے اس بات پر
کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور پھر جب یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، سچا نبی ہے، اور اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی سچائی کا علم عادی حاصل ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب پیش کرنے والا کیا ہے؟ وہ بھی بشر ہے، تم بھی بشر ہو۔ بظاہر اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تم زیادہ فصاحت و بلاغت کی طرف جاتے ہو، یعنی تم نے کچھ معلومات حاصل کی ہوئی ہے، تو بشر پیش کر رہا ہے، لے آؤ۔ اگر بشر کا کلام ہے تو اس کے مقابل میں اس کے قریب کا کلام بھی نہیں لا سکے تو مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی اس بات پر دلیل ہے، عاقلین کے لیے اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے۔ جب بشر کا نہیں ہے بلکہ مخلوق کا بھی نہیں ہے۔ اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو اشرف المخلوقات اس کا مقابلہ ضرور کر سکتی تھی۔ یعنی مخلوق اگر مثال کے طور پہ بشر کا تو ہے ہی نہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ کسی اور مخلوق کا کلام ہے یا کسی جنات مخلوق کا کلام ہوتا تو اشرف المخلوقات ضرور اس کا مقابلہ کرتی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو اشرف المخلوقات تو لازمی اس کا معارضہ مقابلہ کر سکتی تھی۔ پتہ چلا یہ مخلوق کا نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلے کا سوال ہی مقابلہ ہوتا ہے کہ قریب ہونے کا سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو اگر یہ سوچے گا کہ قریب تو وہ بیچارہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس لیے یہ بات اس سے خود بخود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا علم عادی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی اس کے مقابلے میں یعنی احتمالات عقلیہ وغیرہ ہوں، ان کے ذریعے سے اس علم میں عادی جو ثابت ہو رہا ہے اس پر کوئی عیب جوئی کی جائے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم حاصل ہی ایسا ہو رہا ہے کہ عقلی احتمالات یہاں پر آ ہی نہیں سکتے۔ عقلی احتمالات کہاں آئیں گے؟ یہاں آئیں گے کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، پیش کرو۔ یا عقلی احتمال یہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے کسی اور مخلوق کا کلام ہے تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، پیش کرو۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو عقلی احتمالات بھی یہاں نہیں آ سکتے، جیسا کہ دیگر علوم عادیہ کی شان ہے کہ ان پر تو عقلی احتمالات آتے ہیں، وارد ہوتے ہیں۔ عقلی احتمالات ہوتے نہیں، جو آپ لوگ علوم پڑھتے ہیں اس پر کیا عقلی احتمالات بہت سے وارد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی دلیل یہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ظاہر کرنے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ظہور پر پہلی دلیل یہ دی ہے۔ یہ پہلی دلیل آگے سمجھ میں؟ وثانیہما، دوسری دلیل ان میں سے کیا ہے؟ کون سے لفظ؟ اور ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے باوجود ان کی شدید خواہش کے۔ توفر الدواعی کا ویسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام پیش کرنے کے تمام اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ کلام پیش کرنے کے تمام اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ وافر مقدار یعنی بہت زیادہ تھے۔ وہ کیسے کیا تھے؟ زبان بھی صحیح تھی، عقل بھی تھی ان کی، فصیح و بلیغ بھی تھے، جانتے بھی تھے، علم بھی تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا۔ ٹھیک ہے؟ پاگل نہیں تھے، اب نارمل نہیں تھے، جاہل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، سارے دواعی ان کے پاس موجود تھے، مگر پھر بھی کسی سے کوئی ایسی مع توفر الدواعی کا ترجمہ آپ یوں کر لیں ولم ينقل عن احد سے، کہ ان میں سے باوجود اسباب کے بہت زیادہ مقدار میں ہونے کے، یا باوجود اسباب کے وافر مقدار میں ہونے کے،
ان میں سے کسی سے کوئی ایسی چیز بھی ثابت نہیں جو کلام اللہ کے قریب ہو سکے، جو کلام اللہ کے قریب ہو سکے۔ آگے سمجھ میں؟ عیب جوئی، احتمالات عقلیہ میں سے کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو اس پر کوئی عیب جوئی کی جا سکے، اعتراضات اٹھائے جا سکے عیب جوئی۔ وثانیہما، اور دوسرا کیا ہے، انہ نقل عنہ من الامور الخارقۃ للعادۃ ما بلغ القدر المشترک منہ، اعنی ظہور المعجزۃ حد التواتر وان کانت تفاصیلها احاد۔ فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ظاہر ہونے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارق عادت امور اتنے اس قدر ثابت ہیں، یعنی اتنے زیادہ ثابت ہیں، یعنی جن کی قدر مشترک، یعنی ان سارے خارق عادت امور کو اگر دیکھا جائے تو وہ تواتر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، وہ تواتر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی لفظی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے اگرچہ ہر معجزہ تواتراً ثابت نہیں ہے، تواتر لفظی نہیں ہے، پر تواتر معنوی ہے، تواتر لفظی نہیں ہے، تواتر معنوی ہے۔ دو قسمیں بتائی تھی نا پیچھے شروع میں، تو جی، تو تواتر لفظی، یعنی تواتر لفظی کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہر معجزہ اس قدر روات سے ثابت نہیں ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق اور ہونا محال ہو، جھوٹ پر متفق ہونا ان سب کا محال ہو، اتنے اس قدر راویوں سے ثابت ہونے والی چیز کو کہتے ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اگرچہ یہ لفظاً یعنی ایک جو ہے معجزہ وہ اس طرح ثابت نہیں ہے، مگر معجزے اس قدر ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنے زیادہ ثابت ہے کہ وہ سارے کے سارے معجزے کے باب میں حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ایک کی تفصیل دیکھی جائے تو وہ تو اگرچہ احاد یعنی خبر واحد سے ہے، مگر مشترک اعتبار سے باب معجزہ کے اندر یہ کیا ہے، حد تواتر کو پہنچے ہوئے۔ کشجاعت علی وجود حاتم، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت جن الفاظ سے ہے وہ الفاظ تو متواتر نہیں ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے جو واقعات ہیں جو اہل سنت والجماعت کے درمیان مسلم ہیں، شیعوں کے گھڑے ہوئے مراد نہیں ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ شیعوں کے گھڑے ہوئے اور سوشل میڈیا کے چلے ہوئے یہ مراد نہیں ہے، جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلم ہیں وہ بھی اتنے ہیں کہ اگرچہ ایک ان کی بہادری کا ایک قصہ لفظی طور پر حد تواتر کو نہیں پہنچا، مگر ان کے اتنے مشہور ہیں کہ باب شجاعت کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق اتنی باتیں منقول ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ اسی طرح حاتم طائی کی جو سخاوت ہے، اگرچہ اس کی سخاوت کا ایک قصہ اتنے لوگوں سے منقول نہیں ہے کہ جو تواتر لفظی تک پہنچے، لیکن باب سخاوت کے اندر حاتم طائی سے اتنے قصے منقول ہیں کہ باب سخاوت کے لیے وہ حد تواتر بن جاتے ہیں۔ وہی مذکورۃ فی کتب السیر، یہ سیرت کی کتاب میں مذکور ہے۔ وقت اچھا آگے پھر امام رازی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال شروع ہوگا۔ بہرحال یہ دو دلیلیں ہم نے کبریٰ کو ثابت کرنے کے لیے دے دی ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی تھی، اور اب آگے دو اور طریقوں سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ پہلے صغریٰ کبریٰ نتیجہ نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کر دیا تھا، اس پر دو دلیلیں دے دی تھیں، تو اب دو اور طریقوں سے، مزید دو اور طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں وقد یستدل ارباب البصائر علی نبوته بوجہین. فرمایا کہ ارباب بصائر یعنی جو عاقلین ہیں، ماہر اہل و فن ہیں، انہوں نے، ماہرین فن نے اور مزید دو وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال کیا ہے. احدہما، سب سے پہلا اس طریقہ جو ہے ان میں سے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. پہلا طریقہ استدلال جو ہے وہ کس کا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرماتے احدہما ما تواتر من احوالہ قبل النبوۃ وحال الدعوۃ وبعد تمامها واخلاقہ العظیمۃ واحکامہ الحکمیۃ واقدامہ حیث تحجم الابطال. فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ، یعنی پہلا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے جو احوال ہیں اور پھر حال دعوت دینے، یعنی نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، پھر یہ دعوت مکمل ہو جانے کے بعد جو آپ بعد کے جو احوال ہیں وہ احوال اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت سے بھرپور احکام، حکمت سے بھرپور احکام، اور جب باطل بڑے بڑے بہادر اور باطل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر جنہوں نے گھیرا ڈال لیا، جمع ہو گئے وہ لوگ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باطل اور بڑے بڑے بہادر لوگ جمع ہو گئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھنا. غزوہ حنین کا معاملہ کتنا سخت معاملہ تھا، غزوہ حنین کی لڑائی کا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خود تشریف لے گئے ان سے جنگ کے لیے، ڈرے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل نہیں ڈرے، بلکہ خود مدینے سے نکل کر گئے اور حنین میں جا کر ان کو سبق سکھایا. ووثوقہ بعصمت اللہ تعالی فی جمیع الاحوال، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حالتوں کے اندر، کیسے بھی حالت ہو، کیسے بھی احوال آئے، تمام احوال میں اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کا یقین، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کا یقین، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پکا اور پختہ یقین اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت پر کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے دوران ایک جگہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اتنے میں کوئی اور وہاں قریب میں نہیں تھا، اتنے میں کوئی کافر آیا، اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی ہوئی تھی. ایک کافر نے آ کر دیکھا، اس نے آ کر تلوار اٹھا لی، اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. کفار کا یہی طرز اس وقت سے اور اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے. کفار اور کفار کے جو چیلے ہوتے ہیں کہ وہ نہتوں پر ہی اپنی بہادری دکھاتے. وہ کن پر اپنی بہادری دکھاتے؟ نہتوں پر. لیکن نہتے اگر امتی ہوں، بلکہ امتی تو کیا اگر ہم جیسے لوگ ہوں، ہمارے زمانے جیسے لوگ ہوں، وہ تو بیچارے خوف سے پانی پانی ہو جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ تو یہ سوال کر رہا ہے، سوال سوچ کس سے کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا جواب دیا تھا، اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ. مطلب یہ کہ یعنی تو سوال کس سے کر رہا ہے؟
تجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو نہیں ہے، تجھے اپنے بتوں پر بھی اتنا اعتماد اور یقین نہیں تھا، تجھے پتہ ہے کہ ہم جاتے ہیں جھکتے جھکاتے ہیں مگر کو ہونا دھونا کچھ نہیں ہے، اور تو پوچھ اس سے رہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا کہ جن کا جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا کسی بشر کا، جن کا وثوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، اللہ ایک دم اس شخص پر ہی زلزلہ طاری ہوا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، فرمایا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میں جس کو پکارتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی زبان حال سے یہ فرمایا کہ میں جس کو پکارتا ہوں میں نے تو اسی کو پکارا اور اس نے مجھے بچا لیا، اب تو بتا، تو اپنے جن کو تو پکارتا ہے نا اب تو ان کو بلا۔ بہرحال وہ معافی تلافی کرنے لگا اور اس نے معافی مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ یہ دیکھیں تلوار لے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، اپنی بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کہ یعنی مقابلے کے لیے یا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہو، اس وقت بھی یعنی تلوار سر پر لٹکی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ کیا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہت بڑے بڑے واقعات اور حالات پیش آئے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک زخمی خون سے بھر گئے، پاؤں مبارک زخمی ہوئے بدن پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب فرشتہ آیا کہ آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ بیچ میں کچل کے حلوہ بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین ایمان کو جن سے تقویت پہنچے گی، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ وَثُبَاتِهِ عَلَى حَالِهِ لَدَى الْأَحْوَالِ، اور بڑے بڑے خطرناک حالات بڑے بڑے خطرناک ہلا دینے والی آزمائشوں کے آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حالت پر باقی رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حالت پر باقی رہنا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا دھمکایا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف دے کر لالچ دینے کی کوشش کی گئی، بہت کچھ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حالت پر باقی رہے۔ بحیث لم تجد اعداؤہ مع شدت عداوتہم وحرصہم علی الطعن فیہ مطعنا ولا الی القدح فیہ سبیلا، اس طرح کہ آپ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو آپ لوگ کہیں بھی نہیں پائیں گے کہ باوجود شدت عداوت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی سخت دشمنی تھی، عداوت تھی، اور ان کی کتنی خواہش اور چاہت، دلی خواہش اور چاہت تھی کہ کوئی ایسی بات اور ایسی چیز ملے کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے سکے، جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے سکے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کر سکے، ان کو کوئی ایسا طعنہ دینے والی چیز نہیں ملی، کوئی طعنہ دینے والی کوئی بات نہیں ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرنے کی ان کو کوئی راستہ نہیں ملا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، اب یہ جو باتیں بیان کی ہیں، استدلال تو کیسے کیا، پہلے ہم ان باتوں کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے احوال کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے احوال کہ خود کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دے کر پکارا کرتے تھے، صادق اور امین کا لقب دے کر پکارا کرتے تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حجر اسود کو رکھنے کے متعلق جب جھگڑا پیدا ہو گیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف لائے نبوت سے پہلے، اور سب آپ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ سب راضی ہو گئے اور سب خوش بھی ہو گئے، اور جو ہے معاملہ بھی حل ہو گیا بغیر جنگ کے۔ اسی طرح بت پرستی سے مکمل اجتناب کرنا
نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حسن اخلاق، اسی طرح خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، جلوت میں تو کی جاتی مگر خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا وغیرہ. پھر دعوی نبوت کے بعد وحال الدعوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے زمانے میں نبوت کے بعد سخت ترین مخالفت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ، اپنوں کی مخالفت، غیروں کی مخالفت، سب کی مخالفت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن حلم و کرم پھر بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط روانہ فرمائے، بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو اللہ کی طرف بلایا. کسی نے تحفے تحائف دے کر لالچ دینے کی کوشش کی، تو کسی نے دھمکیاں دے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر حلم و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گھبرائے، لالچ آئی، کچھ بھی نہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تحفے تحائف کے ذریعے سے لالچ دینے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لالچ میں آ جاتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک امتی کا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، اندازہ لگائیں کہ پھر جب امتی کا یہ حال ہے تو پھر نبی کا کیا حال ہوگا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حجام سے بال بنوا رہے تھے، تو وہاں پر کوئی ان کا جان پہچان والا تھا، ان کا معتقد تھا، وہ آیا، ان کے لیے کچھ ہدیہ تحفہ لا رہا تھا. اب وہ ہدیہ تحفہ لا رہا تھا تو وہاں سے ان کی نظر پڑ گئی، تو اس کے اندر تھوڑی سی یعنی تھوڑی اپنی بڑائی آ رہی تھی اس کے اندر. وہ جو لے کے آ رہا تھا اس کے انداز سے، چلنے کے انداز سے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے، ان کو اندازہ ہو گیا، ان کو اندازہ ہو گیا. تو وہ شخص جو ہے جو تحفے تحائف لے کر آیا تھا، وہ اس طرف سے آیا، دائیں طرف سے، تو انہوں نے بال بنواتے ہوئے گردن ادھر کو گھما لی. وہ پھر دوسری طرف سے آیا تو انہوں نے بنواتے اس طرف گردن گھما لی. اس طرح ہوا 2-3 مرتبہ. اتنے میں وہ فارغ ہو گئے، تو اس نے کہا کہ حضرت میں، تو انہوں نے کہا مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، یار مجھے اللہ نے دیا ہے بہت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کر مسجد کی طرف چل دیے. وہ آیا پیچھے پیچھے کہ حضرت لے لے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، جس کو ضرورت ہے اس کو دو، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیا کروں گا. لیکن وہ مسجد میں چلے گئے. وہ ہدیہ تحفہ جو پیسے لایا تھا وہ ان کے جوتوں میں بھر کر اور رکھ کر چلا گیا. وہ جب واپس نکلے تو جوتوں میں پیسے دے کے انہوں نے جوتے اٹھا کے جھاڑے اور غریبوں کو بانٹ دیے وہ پیسے، اور خود چلے گئے جھاڑ کر جوتے. آ رہی سمجھ میں؟ تو ایک امتی کا جب یہ حال ہے، اور وہ بھی ابھی قریب کے زمانے کے، تو پھر نبی کا کیا حال ہوگا، اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم. تو دعوت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کی دھمکیوں سے ڈرے اور نہ کسی ہدایہ تحفے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام چھوڑا، اپنے کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر برقرار رہے. اسی طرح جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان پر فخر بھی نہیں کیا. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعداد کی کثرت پر بھروسہ فخر کر کے پھر کہہ دیتے کہ اب چھوڑ دو بس. فتح مکہ ہوا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنا کام نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، یعنی فتح مکہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس پر فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے تھے. یوں سمجھے کہ دعوت اس وقت تمام ہو گئی تھی، سب پوری دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام برحق ہے. آ رہی ہے نا سمجھ میں؟
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اس لیے بعد تمامہا، یہ فتح مکہ کے وقت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو بڑے یعنی اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دشمنی کے باوجود کبھی کفار کو بد دعا نہیں دی. جہاں شریعت کا معاملہ ہوا وہاں بد دعا دی. آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، حفاظ صحابہ کرام تھے 70، ان کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اپنی ذات کے لیے نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اخلاق کا بھی یہ عالم تھا کہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ملا، عیب جوئی کرنے کا کوئی موقع. اگر کسی نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن پر اشعار القاء فرما دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہجر کرنے آیا تھا انہوں نے ایسے اشعار کہے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلا گیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ طَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسے اشعار کہے کہ اس کے اوپر گولی کی طرح، بم کی طرح برسے وہ اشعار، وہ بھاگ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ اشعار اور کتنے ہیں، کتنے سننے میں آتا ہے کہ ایک عربی شاعر نے 40,000 اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کے لکھے. 40,000 اشعار، سوچے 40,000 اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے لکھے. اور وہ نعت کے اشعار لکھنے کے بعد پھر آخری کے 2 شعروں کے اندر وہ کیا کہتا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے، شاعر ہی کے انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے. آپ یعنی سوچنے یعنی فکر کی جو سوچ اور فکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کے لیے سوچ سوچ کر تھک چکی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ابھی بھی کیا ہے، مدح باقی ہے. قلب آب لاپا مدح باقی ہے. دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور آپ کے کمالات کو سوچنے میں اتنا چلا. آب لاپا کا مطلب ہوتا ہے پاؤں میں چھالے پڑ جانا. زیادہ زیادہ چلنے کی وجہ سے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. لمبے جو سفر کیے جاتے ہیں، پیدل سفر، ان کی وجہ سے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. آب لاپا لمبے سفر سے تعبیر ہے. تو کہتا ہے قلب آب لاپا مدح باقی ہے، کہ دل کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات سوچتے ہوئے اور تعریفات میں اشعار لکھتے چھالے پڑ گئے ہیں. اور جب چھالے پڑ جاتے ہیں تو بندہ رک جاتا ہے، مگر مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. لکھتے صفحے ختم ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح ابھی بھی باقی ہے. تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. کہ میں نے اپنی ہوش و حواس کی زندگی میں تمام زندگی تقریباً لکھا، جب سے یعنی شاعری سیکھی، اور اب میرا بھی آخری وقت آ گیا ہے، پر مدح باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب شاعر، ایک اور شاعر کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. اے حسن و جمال والے، یعنی صاحب الجمال مطلب یہ کہ اصل حسن و جمال تو ہے ہی آپ کا، آپ ہی کو کہا جائے صاحب الجمال. ویا سید البشر، اور بشر کے سردار، آپ کے مبارک چہرے کی روشنی سے چاند کو روشنی ملی.
ممکن ہی نہیں کہ جیسا آپ کا حق ہے اسی طرح آپ کی تعریف کر دی جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہم کہاں اور آپ کہاں، بعد از خدا، یعنی مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی آپ ہی ہیں۔ ارے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میرے خیال سے دماغ بند ہے کہ آپ لوگوں کا کھلا ہوا ہے تو سمجھے نا ان اشعار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار ہیں۔ یعنی اللہ خالق، پھر اس کے علاوہ سب مخلوق ہے۔ مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، انسان بشر سب سے افضل مخلوق ہے، اور اس اشرف المخلوقات میں سب سے افضل البشر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بات وہی ہو گئی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی آپ ہیں۔ مختصر سی بات یہی ہے، اور کوئی لمبی بات تو میں کر نہیں سکتا۔ اور اشعار تو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ پھر غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرمایا نا کہ غیر مسلموں نے، دشمنوں نے کوئی طعنہ نہیں دے سکے، ابھی اٹھا کر دیکھیں کتنے انگریز ہیں اور کتنے ہندو ہیں پنڈت، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہے ہیں۔ ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امن دو عالم، سیرت رسول یا سیرت النبی اور امن دو عالم، یہ کتاب میرے پاس بھی ہے۔ یہ کتاب اس کے اندر آپ ذرا امن دو عالم، دنیا و آخرت کا امن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں جن غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدحیہ اشعار کہے ہیں وہ لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کیا، یہ جو کانگریس کا جو صدر تھا، یہ جو پاکستان وغیرہ کی تحریک آزادی کے اندر جو کانگریس کا صدر تھا، جو اس نے کیا کہا تھا، اس نے اپنے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو، یعنی اس نے دنیاوی جو مشہور لوگ گزرے ہیں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، میں آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے، یعنی حکومت کے کام چلانے کے لیے ان کی مثالیں نہیں دوں گا، میں آپ کو زندگی حکومت کے کام چلانے کے لیے اور اپنی زندگی اپنے آپ کو کیسا رکھنا چاہیے اس کے لیے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کی مثال دوں گا۔ یہ وہ ہندو کہہ رہا، آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاگردوں کی تعریف کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اسی طرح اور بہت سارے اشعار ہیں۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ ہیں، اور باقی بات انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔